بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ اعتکاف ایک سنت ہے اور ایک عظیم عبادت ہے۔ یہ عام طور پر رمضان کے آخری 10 دنوں میں انجام دی جاتی ہے۔ یہ مسجد میں پابندی کے ساتھ بیٹھ کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا وقت صرف کرنے کا عمل ہے۔ اعتکاف 30 دن کا بھی ہوتا ہے، 10 دن کا بھی اور 3 دن کا بھی ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے 30 دنوں میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے اور ان کے بعد ان کی بیویاں بھی اعتکاف بیٹھتی تھی۔ لہٰذا اعتکاف بیٹھنا ایک سنت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت محبوب سنت ہے، کیونکہ اس میں انسان اپنے آپ کو مکمل طور پر دنیا سے ہٹا کر اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ کتنی افضل بات ہے، لہٰذا زندگی میں ایک بار ضرور اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ آپ 30 دن کے لیے اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، 30 دن کے لیے نہیں تو 10 دن کے لیے بیٹھ سکتی ہیں۔ اگر عورت کے لیے اعتکاف بیٹھنا مشکل ہے تو وہ رمضان کے آخری 3 دنوں میں بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہے۔ آخری 10 دن کا اعتکاف اس لیے بھی افضل ہے کیونکہ آخری 10 دن میں طاق راتیں آتی ہیں۔ رمضان کی طاق راتیں جیسا کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 اور لیلۃ القدر انہی طاق راتوں میں ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا آخری 10 دن بہت افضل ہیں، اور اعتکاف میں ویسے بھی آپ دنیا سے الگ ہو کر صرف اور صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو اس سے زیادہ خوش قسمتی کی اور بات کیا ہوگی۔ اعتکاف وہ عبادت ہے جو مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے کچھ باتوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ وہ باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، اعتکاف کے لیے کہاں بیٹھا جائے؟ اعتکاف کے لیے ہمیشہ مسجد میں بیٹھا جاتا ہے۔ مرد کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ مسجد میں ہی اعتکاف بیٹھے۔ عورت اعتکاف شوہر کی اجازت سے مسجد میں بھی کر سکتی ہے، لیکن اگر مسجد میں نہیں بیٹھ سکتی تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ سکتی ہے۔ ہمارے ہاں عورتوں کے پردے کے لیے مسجد میں کوئی خاص جگہ نہیں ہوتی، اس لیے بہتر ہے کہ عورت گھر میں کسی مخصوص جگہ پر اپنے پردے کا انتظام کر کے سب سے الگ ہو کر وہاں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے۔ اعتکاف بیٹھنے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ اعتکاف جو بیٹھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو یہ شرائط معلوم ہوں۔ وہ شرائط یہ ہیں: روزہ لازمی رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اعتکاف آپ بیٹھ جائیں اور روزہ نہ رکھیں، کیونکہ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا۔ عورت کا نجات سے پاک ہونا ضروری ہے۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایام حیض کا اندازہ لگا کر اعتکاف کی نیت کرے، کیونکہ اگر روزے میں حیض ہو جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر روزہ ٹوٹ جائے گا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے عورت کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ سنت اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہے تو اپنے ایام حیض کو دیکھ لیں۔ جس جگہ آپ اعتکاف بیٹھ رہی ہیں وہ جگہ بالکل پاک صاف ہونی چاہیے، کسی قسم کی نجاس، گندگی یا ناپاکی نہ ہو۔ موبائل کا استعمال نہ کریں۔ کوشش کریں کہ ان 10 دنوں میں بالکل دنیاوی سہولیات سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بیٹھیں۔ سنت اعتکاف میں بیٹھنے کا طریقہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں اعتکاف میں بیٹھنے کے طریقے کے بارے میں۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 20ویں روزے کو عصر کی نماز ادا کر کے آپ سنت اعتکاف کی نیت کریں، اپنے گھر والوں، اپنے والدین، بزرگوں کو ملیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر 20ویں روزے کی شام غروب آفتاب سے پہلے جس جگہ پر آپ نے اعتکاف بیٹھنا ہے، چاہے وہ مسجد ہے یا گھر کا کوئی کونا جو آپ نے اعتکاف بیٹھنے کے لیے مقرر کر رکھا ہے، آپ اس جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ اپنی تمام چیزیں جیسا کہ قرآن پاک، تسبیح، مطالعے کے لیے اسلامی کتب جن کا آپ مطالعہ کرنا چاہتی ہیں اپنے پاس رکھ لیں۔ رمضان میں شب قدر کو پانے کے لیے ہم اعتکاف بیٹھتے ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا جائے، سویا کم جائے اور عبادت پہ زیادہ دھیان دیا جائے۔ راتوں کو قیام کیا جائے۔ قیام سے مراد ہے رات کو، پوری رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ ان راتوں میں آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، نوافل پڑھیں اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ ان راتوں میں اپنی بخشش کے لیے، اپنے چاہنے والوں کی بخشش کے لیے دعائیں مانگیں، اللہ کو رو رو کر منا لیں، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کے سنوارنے کی دعائیں مانگیں۔ سب امت مسلمہ اور دوسروں کے لیے پہلے اور اپنے لیے بعد میں دعائیں مانگیں، کیونکہ اس طرح دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔
اللہ پاک ہمارے اعتکاف کی نیت اور اعتکاف کی عبادات کو قبول فرمائے اور ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ آمین۔ طالب دعا۔